بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. محترم دینی بھائیوں اور دوستو، ہماری اس تفسیر کی کلاس میں شامل ہونے والی دینی بہنوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے لے کر کے ہم نے 157 تک پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں. ممکن ہے کہ ساری آیتیں آج جو میں نے پڑھی ہیں سب کا مکمل ترجمہ اس کی تفسیر نہ ہو سکے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو جائے وہی زیادہ خیر و برکت کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا جو تمہارے اپنے ہی قوم کا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، اور ہمارے نبی تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں. ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور بہت ساری چیزیں تم کو ایسی سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، کما جس طرح ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا. یہ
کی ایک تشبیہ کس کی دی جا رہی ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 150 میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے تحویل قبلہ اس لیے کیا تاکہ جو وعدہ ہے پورا ہو جائے اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دیں، لعلکم تہتدون، ولعلکم، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اسی طرح یہ نعمت ویسے ہی ہم نے پوری کی جیسے کہ ایک اور عظیم ترین نعمت تم کو یہ دیا کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا رسول اور پیغمبر بھیجا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ یہاں بعض اہل علم نے کہا کہ پچھلی آیات جو گزری ہوئی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا اور مکمل کی تو دو چیزوں کی دعا مانگی تھی۔ ایک تو یہ دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، بڑی پیاری دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار اور مطیع بنا لے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں ہمیشہ مسلمانوں کی ایک جماعت قائم، اسلام ہماری ذریت میں باقی رکھنا۔ ایک دعا تو یہ تھی، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آج تک اسلام باقی رکھا۔ ان کی نسل میں ہمیشہ انبیاء پیغمبر آتے رہے اور ہمیشہ اسلام ان کی نسل میں موجود تھا۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسری دعا جو مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پیچھے گزر چکی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129۔ دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ ہماری اس ذریت اور نسل میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں کا ہو اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، تزکیہ کرے۔ یہ ساری چیزیں یہ دوسری دعا تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دوسری دعا کو بھی قبول کیا۔ پہلی دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، موجود ہے، اور جو دعا مانگی تھی اللہ ہمارے اندر ایک نبی بھیج دے، ہماری ضرورت ہے ایک نبی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا قبول کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ذریت، آپ کی نسل میں تھے، ان کو آخری نبی بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بسنے والے انس اور جن کے لیے نبی مقرر کیا۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے اپنا ایک رسول، منکم جو خود تمہاری اپنی قوم کا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے نبی دنیا میں جب آ گئے ہیں تو اب نبی یہ چند کام کریں گے۔ نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات پڑھ کر کے، تلاوت کر کے تم کو سنائیں گے۔ یہ پہلا کام ہے نبی کا، پہلی ذمہ داری، یا نبی علیہ السلام کا پہلا مشن جو ہوگا وہ یہ ہوگا دوستو کہ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ نے فرمایا ہمارے نبی آئیں گے
تو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر کے تم کو سنائیں گے، یعنی قرآن کی آیات۔ اور نبی علیہ السلام نے قرآن نازل ہوا، پوری قوم کو سنایا، زندگی بھی دعوت دیتے رہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا، پھر یہی قرآن لے کر کے پوری دنیا کے اندر صحابہ اور اس کے بعد تابعین پھیل گئے۔ اور آج دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن نہ ہو اور قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ نمبر دو وَيُزَكِّيكُمْ، اور اے مسلمانوں، ہمارے بندو، ہمارے نبی جو تمہارے یہاں آئے ہیں، ان کا دوسرا کام، دوسری ذمہ داری ہم نے ان کی یہ مقرر کی ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تمہارے اخلاق، تمہارے کردار کی اصلاح فرماتے ہیں، بد اخلاقی سے تم کو پاک کرتے ہیں، منکرات بے حیائیوں سے تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ، دل کی صفائی، اخلاق کی صفائی، یہ ہمارے نبی کا ایک نہایت اہم کام اور مشن تھا۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، اس لیے آپ کو معلم کہا جاتا ہے۔ کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے سنت کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا قرآن کی عبرت اور نصیحت اور موعظہ کی جو آیات ہیں ان کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ہمارے نبی تمہیں احکام اور شریعت اور اسلام کی وہ بہت ساری باتیں بتائیں گے جو تمہیں معلوم نہیں۔ پتہ یہ چل گیا، یہ 4 مشن آپ کا ہوگا۔ نمبر 1، قرآنی آیات پڑھ کر کے، تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا، پڑھانا، بتانا۔ نمبر 2، تزکیہ کرنا۔ نمبر 4، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھائیں گے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آج اس فتنے کے دور میں کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، حدیثیں اتنی دن کے بعد لکھی گئی۔ یہ سب جھوٹی باتیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں آپ ذرا غور کریں، قرآن کی تلاوت کا تذکرہ آیا، تزکیہ کا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کا نبی یہ کریں گے۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے، ان تینوں چیزوں کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور ہمارے نبی اسلام کی، دین کی، شریعت کی بہت ساری ایسی باتیں بتائیں گے جن کا علم تمہیں نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں قرآن کے اندر جتنی باتیں موجود ہیں وہی آپ بتائیں، نہیں، کتاب اللہ کے علاوہ بھی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بہت ساری چیزیں جن کا علم تمہیں نہیں ہے دین کی قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہمارے نبی تم کو سکھائیں گے۔ یہ تو آپ کے 4 مشن ہوئے۔
نبی علیہ السلام نے ساری زندگی انہی چاروں چیزوں پر میں گزار دی، انہی کی تعلیم، انہی کی نشر و اشاعت اور اسی کی دعوت دیتے رہے۔ اگلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا۔ نمبر ایک فَاذْكُرُونِي، اب آیت اوپر سے ملائی جائے تو اوپر بہت بڑی نعمت کا تذکرہ ہے، تحویل لکھی بلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کی امتی میں ہم کو شامل ہونے کا موقع ملنا، یہ دو عظیم ترین نعمت ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، اب ان نعمتوں کے شکر گزاری میں تم ہمیں یاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر بڑی پیاری کرتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو ہم نے اتنے بڑے بڑے انعامات تم پر کیا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو ایسا کرو تم ہمیں برابر یاد کرتے رہو، تمہارا بڑا فائدہ ہوگا۔ تم ہمیں یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر کرتے ہیں اذکرونی بطاعت اذکرکم بمغفرتی، ذکر کا مطلب تم ہماری اطاعت کرو، اذکرونی بطاعتی، ہماری اطاعت و فرما برداری کر کے ہمیں یاد کرتے رہو، اذکرکم بمغفرتی، تو ہم تمہارے گناہوں کی مغفرت کر کے تم کو یاد کرتے رہیں گے۔ یعنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم ہماری اطاعت کے ذریعے ہمیں یاد کرتے رہو، اطاعت و فرما برداری کرو۔ اذکرکم بمغفرتی، تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ شیطان اگر تم سے کوئی گناہ کروایا، نفس امارہ نے تم سے کوئی برائی کی کروائی، تو ہم تمہاری مغفرت اور بخشش کر دیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تابعی میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اذکرونی فی النعمت والرخاء اذکرکم فی الشدۃ والبلاء۔ ہاں، اے لوگو، خوشحالی میں اور نعمتیں تو میں جو زندگی گزارتے ہو، خوشحالی، مال دولت اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا، خوشحال بنایا، خوشحالی میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، تو اذکرکم فی الشدۃ والبلاء، تو مصیبت اور بلاؤں اور سختیوں میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ دوستو، یہ بڑا اہم موقع ہے اور اس کی بڑی ضرورت آج ہے۔ آج انسان وظیفہ تو بہت پڑھتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو یاد رکھے تو سب سے بڑی چیز
اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یعنی صرف سبحان اللہ حمد، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. جیسے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من اطاعنی فقد من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وَإِن قلت صیامہ وصلاتہ ومن عصى اللہ فقد نسیہ وَإِن کثرت صیامہ وصلاتہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کیا، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لیا، راستہ پکڑ کے چل رہا ہے مسلمان نظر آیا سلام کر لیا، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، جو قانون مقرر کیا ہے، احکام متعین کیا ہے، اسی کی پابندی کرے، یہی سب سے بڑا ذکر ہے. من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ. گرچہ کوئی بہت زیادہ نفلی روزے نماز نہ ہو، لیکن مین چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسکرونی کا ترجمہ بطاعتی کیا، یعنی میری فرما برداری کرو تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے. یعنی اگر تم ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے رہو گے، شیطان تم سے گناہ، تم سے کوئی برائی کروائے گا، اور نفس امارہ نے تم سے گناہ کروایا تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے، ہم تمہاری گناہوں کی مغفرت اور بخشش کریں گے. کیوں؟ تم ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہو. آج لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھے گا، شریعت کی پابندی نہیں کرے گا، کوئی قرض لیا، قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، جیل میں چلا جائے اور اس سے کہا جائے اب وظیفہ ڈھونڈتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہمارا سارا قرضہ ادا ہو جائے. اب آپ بتائیے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا جو سب سے بڑا ذکر ہے. تو اس لیے دوستو، سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر کی ایک قسم، ایک حصہ ہے، ورنہ ذکر الہی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کو حکم دیا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں، یہی اصل میں سب سے بڑا ذکر ہے. حضرت سعید بن جبیر نے جو تفسیر کیا وہ بھی بڑی اہم ہے کہ فذکرونی، جب تم صحت میں ہو، تندرستی میں ہو، کاروبار چل رہا ہے، خوشحالی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہماری نعمتوں میں، خوشحالی میں ہم کو یاد رکھو، بھولو نہیں، ہمیں یاد رکھو، اور یہ احساس ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے. اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہو گے، کوئی تم پر بلا، پریشانی، شدت اور سختی آئے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ساری مصیبت دور کرے گا. اور ایک بڑی عجیب سے مثال ہے قرآن پاک سورہ صافات کے اندر، جو انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حکم ملے غصے میں آ کر کے ہجرت کر کے کہیں اور جانا چاہتے تھے. راستے میں بہت بڑا دریا تھا، سمندر تھا، کشتی کے بغیر نہیں پار کر سکتے تھے. کشتی میں بیٹھ گئے
کشتی جب بیچ میں گئی تو کشتی ڈوبنے لگی. لوگوں نے کہا کہ کسی کو پھینکنا پڑے گا, قرآن اندازی کی کس کو کشتی سے پھینکا جائے. چونکہ اس وقت یہ عام دستور تھا, جب کوئی انسان اپنے آقا سے فرار ہوتا ہے اور کشتی بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے. قرآن کون ہے؟ کوئی نہیں. قرآن دادی کی گئی, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کشتی والوں نے کشتی بچانے کے لیے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا. فالتقمہ الحوت, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نکل گئی اور سمندر کے تہ میں لے جا کر کے بیٹھ گئی. اللہ فرماتے ہیں فنادى في الظلمات, اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہ میں تھے, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا لہ, اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا سمندر کے کنارے جا کر کے خشکی میں اگل دے. یونس علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یونس کی دعا اللہ نے فوراً کیوں قبول کیا, اس کا سبب اور اس کی وجہ بیان کی. فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. رب العالمین نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام خوشحالی میں ہم کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو مصیبت میں ہم کو جو پکار رہے تھے, اللہ فرماتے قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتا, لیکن مصیبت آنے کے پہلے خوشحالی میں ہم کو بہت یاد کرنے والے تھے, اسی لیے مصیبت میں جب ہم کو پکارا تو میں نے فوراً ان کی دعا قبول کر کے مصیبت ٹال دی. تو اس لیے دوستو فاذکرونی اذکرکم, ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو تم ہم کو یاد کرتے رہو, ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. واشکروا لی ولا تکفرون, اور واشکروا لی, میرے ان نعمتوں اور انعامات کی ناشکری نہیں کرو, ناشکری نہیں کرو, میرا شکر ادا کرو میرے ان نعمتوں پر, میرے انعامات اور احسان پر ہمارا شکر ادا کرو, ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اکبر. یہاں واشکروا لی ولا تکفرون, شکر گزاری کا اللہ نے حکم دیا, ناشکری سے منع کیا. اب شکر گزاری کیسے؟ تمام اہل علم کہتے ہیں یعنی واشکروا لی بالطاعۃ ولا تکفرونی بالمعصیۃ, یعنی میری اطاعت و فرما برداری کر کے شکر ادا کرو, میری نافرمانی کر کے کبھی تم شکر ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ شَكَرَ, جو شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. وَمَنْ عَصَاهُ, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہوتا ہے. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے, اس کو آپ تمام حضرات یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں. پہلی آیت جو بھی آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس پر نگاہ ڈالیں. کما ارسلنا فیکم, ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام کیا, ہم نے تمہارے اوپر ایک رسول بھیجا اور ہم نے رسول کی ذمہ داری لگائی
کہ میری آیات پڑھ پڑھ کر، قرآن پڑھ پڑھ کر کے تم کو سنائے، وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو بد اخلاقی برائی سے پاک کریں۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین کی اور ہمارے نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے، ہمارے نبی تم کو ایسی چیزیں سکھائیں گے، بتائیں گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے، کتاب و سنت کی تعلیم، تزکیہ، علم، یہی چند نعمتیں بیان کی۔ فوراً اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں کس نعمت کا تذکرہ ہے جس کا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی سنت، آپ کی قرآنی تفسیری روایات، احادیث، یہی نعمتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ اب اگر کوئی انسان، اللہ نے موقع دیا، نہ قرآن سیکھتا ہے، نہ حدیث سیکھتا ہے، نہ نبی کی سیرت و سنت سیکھتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں سیکھتا ہے لیکن اس کو نہیں سیکھتا، تو بتائیں کیا اس نے اللہ کی ناشکری نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں اسلام دیا، اب اسلام کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل نہ کرنا، یہی تو ناشکری ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ ہم تعلیمات کی پابند، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، رسول کی سنت پر عمل کریں اور اس کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرنا، یہ شکر گزاری میں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دوستو، بہت ہی اہم ایک سلسلہ ہے یہ۔ ہمارے بعض مفسرین اور ہمارے سلف نے بڑی اچھی بات کہی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کو آپ پچھلی دونوں آیتوں سے کما ارسلنا فیکم فاذکرونی اذکرکم سے ملا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، تو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ ہو گیا۔ پورے دین اسلام کو دیکھا جائے تو پورے دین اسلام دو چیزوں پر قائم ہے، شکر اور صبر پر۔ شکر اور صبر پر، اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے اسلام کے دو پہیے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جو کتاب و سنت کے دین کے بڑے عالم بھی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان، ایمان
صبر آدھا ایمان ہے، یعنی جو انسان صبر اپنے اندر پیدا کر لے تو آدھے اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ والیقین الایمان کلہ، اور یقین کامل پیدا کر لینا یہی پورا کا پورا ایمان ہے۔ بعض سلف کہتے تھے الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان، صبر اور شکر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام کے ایمان کے آدھے اعمال صبر سے تعلق رکھتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ شکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، خوشحالی میں ہے، نعمتوں میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر، مشکلات اور پریشانی میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر، یہی اسلام ہے۔ اور صبر حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر اور صلاح کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اپنے ہر معاملے میں، دین دنیا ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو صبر اور صلاح کرا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والو تم اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، صبر کر کے اور نماز کی پابندی کر کے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں اب صبر کے متعلق تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ صبر اصل میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، کسی چیز سے روک لینا، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ شریعت کے اصطلاح میں اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے نوازے تو نافرمانی، نعمتوں میں خوشحالی پا کر کے برائی سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکیں، شریعت کی پابندی پر قائم رکھیں۔ بلا اور مصیبت آزمائش آ جائے تو واہ ویلا کرنے، شور مچانے، شرک و کفر سے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، یہ صبر ہے۔ اسی طرح سے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے، اور اپنے آپ کو برائی سے روک لیے صبر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو صبر کا معنی بتایا بہت پیارا، وہ ذرا سا اچھی طرح سے سمجھیں۔ کہتے ہیں الصبر صبران، صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک
فصبر علی ترک المحارم والمآثم. صبر کی پہلی قسم ناجائز حرام اور برائی کرنے سے کتنا بھی شیطان ورگلائے اپنے آپ کو منکرات اور محرمات اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. کتنا بھی نفس کہے لیکن اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. یہ صبر کی پہلی قسم ہے جس کو صبر عن المعصیہ کہا جاتا ہے. نمبر 2 صبر علی الطاعات والقربات. اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور نیک اعمال کرنے میں کتنی بھی رکاوٹیں پریشانیاں آئیں آپ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری اور نیک اعمال کرنے پر قائم رہیں. اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. اور اس امام ابن کثیر نے جو تفسیر کی ہے کہ الصبر و صبران صبر علی ترک المحارم والمآثم وصبر علی الطاعات والقربات. اس کی مزید وضاحت اور بڑے اچھے انداز میں سلف میں سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم مشہور محدث عالم ہیں. انہوں نے صبر کی بڑی بہترین وضاحت اور اس کی تفصیل بیان کیا ہے. کہتے ہیں الصبر فی بابین. صبر کے 2 باب 2 دروازے ہیں. نمبر 1 الصبر للہ بما احب وان ثقل علی الانفس والابدان. بہت ہی پیاری تفسیر کی صبر کی. صبر کا پہلا دروازہ الصبر للہ بما احب وان ثقل علی الانفس والابدان. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرنا ان اعمال کے کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرے بندے یہ کریں اور میں بندوں کو ثواب دوں. ایسے اعمال کے کرنے میں نفس بدن کتنا بھی مشکل اور دشوار سمجھیں، کتنا آپ پر بھاری پڑے اور کتنے بھی مشکلات آئیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال، اقوال اور طریقے کو اپنائیں. گرچہ آپ کو آپ کے جسم اور آپ کے نفس کو یہ ناگوار گزرے، بھاری پڑے، آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، ساری تکلیف برداشت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبوب اعمال کریں، نیکیاں کریں. یہ صبر کا پہلا دروازہ ہے. سردی ہو، گرمی ہو، ابھی رمضان گزرا کچھ دن پہلے، روزہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اب روزہ رکھنے میں بھوک پیاس لگے، کتنی بھی آپ کو تکلیف ہو، کتنا بھی نفس آپ کا منع کرے، آپ سب کچھ برداشت کریں اللہ کی رضا کے لیے تاکہ محبوب عمل آپ کر لیں. یہ ہے اصل میں صبر کا پہلا دروازہ. نمبر 2 والصبر للہ اما کرہ وان نازعت الیہ الاہواء
اللہ اکبر۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ کتنی بھی یعنی آپ اللہ تعالی کی ناراضگی، اللہ تعالی کی ناراضگی، اللہ کے غضب، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے راضی رکھنے کے لیے جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، گرچہ آپ کو کتنا بھی اچھا لگتا ہو، آپ کا دل اور آپ کا نفس کتنا ہی اس کو پسند کرے، لیکن آپ اپنے نفس کی پسند نہیں اللہ کی پسند کو ترجیح دیں اور اس برے کام سے آپ اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ ہے اصل میں صبر۔ صبر کی ایک تیسری قسم اور ہے، صبر علی الآفات والبلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر بیماریاں، بلائیں، آفتیں آئیں، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر صبر سے کام لینا، شکوہ شکایت کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھنا، صبر کرنا، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، صحت اور عافیت کی توقع رکھنا، اچھی امید رکھنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی ابن الحسین زین العابدین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ لوگوں، صبر کا معاملہ یہ ہے، صبر کا یہ اجر و ثواب یہ ہے کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ سارے اولین والآخرین تمام لوگوں کو جمع کریں گے تو اللہ رب العالمین ینادی منادن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، این الصابرون این الصابرون این الصابرون، یہ بلند آواز سے پکارا جائے گا، این الصابرون این الصابرون، صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں، صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں، یہ اس طرح سے اعلان ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ سارے لوگ خاموش ہوں گے، ایک مجمل طور پر اعلان این الصابرون، سارے لوگ خاموش ہوں گے، لیکن جب آواز لگانے والا لگائے گا این الصابرون لیدخلون الجنت قبل الحساب، صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں حشر کے میدان میں، ان کو چاہیے کہ حساب کتاب کے پہلے ہی وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح سے اعلان ہوگا تو بہت سارے جو لوگ صبر کرنے والے جو ہوں گے، فَيَقُومُ عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگوں کی گردنیں اوپر کی طرف اٹھیں گی اور جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو روکیں گے اور کہیں گے إِلَىٰ أَيْنَ يَا ابْنَ آدم، آدم کی اولاد تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ صبر کرنے والے إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے قبل الحساب، ابھی تو حساب کتاب نہیں شروع ہوا، کیسے جاتے ہو بغیر حساب کتاب کے جنت میں؟ تو صبر کرنے والے کہیں گے نعم، ہاں، حساب کتاب کے پہلے ہم کو جنت میں جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ومن انتم، ارے تم کون لوگ ہو بھائی، سب حساب کتاب کا انتظار کرو، تم کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، من انتم، تم کون لوگ ہو؟ تو کہیں گے الصابرون، ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمیشہ صبر سے کام لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔
فرشتے کہیں گے بہت صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، وما کان صبرکم، تم کون سا صبر کرتے رہے جس کی بنا پر یہ مقام و مرتبہ ملا؟ حساب کتاب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہو، تم کو دعوت دی جا رہی ہے۔ کہیں گے ہاں، وما کان صبرکم، کیا صبر تھا تمہارا؟ تو صبر کرنے والے کہیں گے صبرنا علی طاعت اللہ وصبرنا عن معصیت اللہ، ہم نے دو طرح کا صبر کیا تھا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی، اللہ رب العالمین کے تقرب کے اعمال کرنے میں کتنی بھی مصیبتیں، کتنی بھی تکلیفیں آتی، کتنی بھی پریشانیاں ہوتی، ہم صبر سے کام لیتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، لیکن نیک اعمال کو ہم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 2، وَصَبَرْنَا عَن مَّعْصِيَتِ اللَّهِ، ہمیں کتنی بھی تنگی ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، اور دل اور نفس سے دوست احباب کتنا ہی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں، دل بھی چاہتا، نفس بھی چاہتا، دوست بھی کہتے، لیکن ہم صبر کر لیتے تھے، بھوکے پیاسے رہ لیں گے لیکن حرام چیز ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ دو قسم کا صبر تھا۔ جب انہوں نے صابرین نے ایک چیز بتائی تو فرشتے کہتے ہیں انتم کما قلتم، فرشتے کہتے واقعی یقیناً تم لوگ اس بات کے مستحق ہو، یقیناً تم اس بات کے مستحق ہو کہ قبل الحساب جنت میں تم لوگ پہنچ جاؤ، اسی لیے تم کو دعوت دی گئی ہے۔ اس اثر کو امام علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ نے اس کو نہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا اور نہ اس کی کوئی سند بیان کی۔ اب ان کے پاس کیا دلائل تھے؟ بہت بڑے عالم تھے وقت کے، کوئی کسی صحابی سے بڑوں سے منقول رہا یا کیا ان کے پاس دلیل تھی بتایا تو نہیں، لیکن اس قول کو، اس اثر کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى، گرچہ اس کی سند امام علی بن حسین زین العابدین نہیں بیان کیا، لیکن قرآن پاک سورہ زمر کی آیت اس کی تائید کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی اجر و ثواب دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے صبر، نماز ہے، صبر ہے۔ استعینوا بالصبر، اور دوسرا عمل والصلاۃ، دوسرا عمل یا دوسری نیکی جو اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا سبب بن سکتا ہے، کوئی عمل، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کرا دی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ قرآن پاک میں فتنے فساد کتنے بھی ہوں، دشمنیاں کتنی بھی بڑھیں، لیکن نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر بسند صحیح نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں، کان اذا حضبہ امر فصلی،
نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کسی الجھن، کسی مشکل میں آپ آتے اور آپ کو بے چینی اور آپ کو قلق اور پریشانی لاحق ہوتی، کہتے فوراً نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کانا اذا حضبہ امر فصلی، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا صبر، اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد حاصل کرو، مستحق بنو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوستو آپ ذرا بتائیں، اگر انسان صبر و صلاح کی پابندی کرے، صبر و صلاح کی پابندی کرے، اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ شیطان ورگلایا، کوئی گناہ کوئی برائی کیا، اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ کسی الجھن پریشانی میں پھنسے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی معیت کسی کو حاصل ہو جائے، جو ان اللہ مع الصابرین، ذرا دیکھیں صبر کی فضیلت یہاں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ ان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت، مدد، حفاظت، خیر و برکت، رحمت اور مہربانی، فضل و کرم ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، اور یہ صبر کے جو اسباب دونوں ہیں، صبر و صلاح، دونوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔